آج ماہ مبارک رجب کی 8 تاریخ ہے 1437 اور اپریل کی 16 تاریخ ہے 2016 اور آج ہم پھر انہی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 115، 116، 117۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور آپ کے پروردگار کا کلمہ سچائی اور انصاف کے ساتھ، سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، اس لیے کہ وہ خود محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ حضرات، گفتگو کا چونکہ مسلسل ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، اور آیتیں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ مربوط ہیں مفہوم کے اعتبار سے، تو آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہے اس سے پہلے کی گفتگو اور پہلے کی آیات جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کی صرف ایک آیت ہم لیتے ہیں جس پر بات تمام ہوئی تھی، آیت نمبر 114۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے کئی اعتبار سے، اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں تو شاید جتنے مسائل میں کہتا ہوں سب حل ہو سکتے ہیں، جتنے مسائل ہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں رہ نہیں جائے گا، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں رہ نہیں جائے گی اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں۔ اگرچہ خطاب مشرکین سے ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں؟ تو گویا پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان مشرکین سے یہ بات کہو، اور کہنا کیا ہے؟ کیا میں افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ
ابتغی میں قبول کر لوں یا تلاش کروں یا حاصل کرنا چاہوں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس نے تم پر تفصیل سے کتاب نازل کر دی ہے. اس پر تھوڑی سی گفتگو اختتام میں ہوئی تھی گزشتہ ہفتے. تو دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے کس سے؟ مشرکین سے. لیکن میں نے جو بات عرض کی کہ اپنے اوپر ہم اپلائی کریں اس کو تو بڑا لطف آئے گا. زندگی میں جو انسان کی پریشانیاں آتی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک وہ پریشانی ہے کہ جو آتی ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتی. نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، اس طرح کے حوادث ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس سے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا. ایک دوسری پریشانی وہ ہے جو کسی اور انسان کی وجہ سے اس کو پہنچی ہے. دو پریشانی. رشتہ داروں سے کوئی جھگڑا ہے، اختلاف ہے، وہ ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. شریک ہے، زندگی کا شریک ہے یا بزنس کا شریک ہے یا کسی طرح بھی کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جس سے یہ پریشان بیٹھیں. اختلافات ہو گئے ہیں، اختلافات دور نہیں ہو رہے ہیں. تو ان دونوں طرح کی پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ہم بس اس آیت پر غور کر لیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم قرار دوں؟ کل رات میں ایک جگہ ایک تقریب تھی، نکاح کی تقریب. اس میں کہا گیا کہ آپ تھوڑی سی تقریر کریں. اب فوری طور پر تقریر جو ہے وہ موقع و محل سے کی جاتی ہے اور آیت بھی اسی اعتبار سے پڑھی جاتی ہے. تو گزشتہ ہفتے چونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا اور اس ہفتے میں پڑھنے والے تھے، زبان سے یہ آیت نکلی. ہم نے کہا دیکھو ازدواجی زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں اور انسان ان مسائل کو ایسے پیچیدہ حالات میں لے جاتا ہے کہ پھر وہ حل نہیں ہو پاتے، یا اگر حل کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے پاس جا رہا ہے اور حل نہیں ہو پا رہے. کبھی کوئی کنفلکٹ یا تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو فوراً حل ہو جائے گا اگر تم اس آیت پر غور کر لو، اس پر عمل کر لو. افغیر اللہ ابتغی حکما، فیصلہ. بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کسی طرح کا کنفلکٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ بالکل اس کا حل ہے. اللہ کو حکم بنا لو اپنے دونوں کے درمیان، بس فیصلہ اللہ پر چھوڑو. جو اللہ کہہ دو اس کو مان لو. اب اللہ کیسے آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ تم صحیح ہو یا تم صحیح ہو، تم ایسا کر لو ایسا کر لو؟ ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو اب دیکھیں دوسرا جملہ، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مفصل کتاب نازل کی ہے. مفصل کا مطلب کیا؟ یعنی جتنے بھی احکام ہیں تفصیل سے اس کتاب میں بیان کر دیے گئے. تو اب کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی ہے کہ جو اس کتاب میں بیان نہ کر دی گئی ہو. تو تمہارے جتنے مسائل ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں لڑتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو، کیا وجہ ہے، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب کیوں بنتے ہو؟ چلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار جو تیرا حکم ہے ہم دونوں مانتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں، بتاؤ اختلاف کہاں رہے گا؟ اختلاف ہوتا ہے اس لیے ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی بنا پر فیصلے کرتا ہے، یا فیصلے ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے کہ جو حق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر اختلافات بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں اور ظلم کا سلسلہ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم ہے وہ انتقام لینے میں خود ظالم بن جاتا ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف مشرکین کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا بھی ہے. یعنی مسلم جو اللہ کی بارگاہ میں
اس کے اطاعت گزار بن کر آتے ہیں ان کا بلکہ زیادہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا حکم تسلیم کریں۔ اور اس لیے اب یہ ہے کہ بھئی خدا ہے اور یہ کتاب ہے، تو یہ کتاب ہمیں کیسے بتائے گی اور ہم کتاب سے کیسے کوئی بات معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65، اگر آپ کو یاد ہے، کتنے زور دے کر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نہیں ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک وہ تم کو اے ہمارے حبیب حکم نہ بنا لیں فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان تمام مسائل میں جو ان کے درمیان مابہل اختلاف ہیں، ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف آ جائے وہ تم کو حکم بنائیں، بس تمہارے پاس آ جائیں، تم سے کہیں کہ تم اس کا فیصلہ کر دو، جب تک وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے اپنے اختلافات میں فیصلہ کروانے کے لیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور اچھا نہ صرف یہ کہ تمہارے پاس آئیں فیصلہ کرانے کے لیے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے سے جو آپ کر دیں، ويسلموا تسلیما، اور تمہارے سامنے سر تسلیم تمہارے فیصلے کے سامنے جھکا دیں، بس جو تم نے فیصلہ کر دیا۔ اس کا مطلب فیصلہ نبی کا اور فیصلہ خدا کا ایک ہی ہے۔ بات یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ کیا غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حکم بنا لوں؟ اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں بنا سکتے، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے نبی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کو حکم نہیں بنائیں۔ تو کیا نبی غیر اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا مانیں گے آپ نبی کو؟ تو اگر نبی کو غیر اللہ مان رہے ہیں تو غیر اللہ کو حکم بنایا جا رہا ہے، اور خدا حکم دے رہا ہے کہ ان کو حکم بنا لو۔ کہ نہیں، نبی اس مفہوم میں غیر اللہ نہیں ہے، فزیکل مفہوم میں الگ ہے نبی، کوئی تعلق اللہ سے اس طرح کا نہیں ہے کہ خدا کا نعوذ باللہ کوئی پارٹ ہے، حصہ ہے، لیکن نہیں، جو نبی کہہ رہے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے، اس اعتبار سے نبی کا حکم غیر اللہ کا حکم نہیں ہے، حکم نبی حکم غیر اللہ نہیں ہے بلکہ حکم الہی ہے۔ اسی طرح اب نبی جس کو حاکم قرار دیں، نبی جس کے لیے کہہ دیں کہ جس کا میں مولا اور حاکم ہوں، اس کا یہ حاکم اور مولا ہے، اس کو حکم تسلیم کرنا، اللہ کو حکم تسلیم کرنا، اور اس کا انکار اللہ کی حکومت کا انکار۔ تو مختصر یہ کہ یہ آیت بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس کو مختلف پہلوؤں سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ انسان جو علم حاصل کرے پہلے اس کو اپلائی کرے۔ تو آج جو ہم یہ تفسیر کا کلاس یہاں پر ہوتا ہے اور اس کو ہم حاصل کرتے ہیں، جو کچھ بھی اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یہ طے کریں کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں ہمارے درمیان، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں یا قومی ایشوز ہوں یا گلوبل ایشوز ہوں، اگر ہم اس میں حکم اللہ کو، قرآن کو، اہل بیت کو، پیغمبر اسلام کو، ان کو حکم بنائیں اور ان سے کہیں بھائی آپ جو فیصلہ کرتے ہیں بس ہم مان لیں گے، تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور آپ اس پر غور کریں کہ آج مسلمانوں کے درمیان جتنے اختلافات ہیں، آج جو مسلمانوں کے درمیان قتل و خونریزی، آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے یہ سلسلہ، یہ سب حل ہو جائے، کوئی مشکل ہی نہ رہے اگر وہ اس آیت پر عمل کر لیں، سب مل کر یہ کہیں، سارے مسلمان کہیں، سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں نا، سب اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کہا چلو بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف تو ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا، مگر اب اس اختلاف کو دور کیسے کریں؟ کہا چلو آیت نمبر 114 پہ عمل کرتے ہیں، سورہ انعام کی، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا اللہ تو فیصلہ کر۔ اللہ کیسے فیصلہ کر دے گا؟ اللہ کی بات ہم کیسے سن لیں گے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تمہارے پاس ان کو آنا چاہیے، اور یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے پاس اپنے اختلاف میں نہیں آئے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے اختلاف میں ہم پیغمبر سے جا کے پوچھیں یا رسول اللہ آپ بتائیے، آپ کا فیصلہ ہم سننا چاہتے ہیں، جب نبی کے پاس ہم چھوٹے اختلاف لے کر جا سکتے ہیں،
تو اگر کوئی بڑا اختلاف ہو جائے جس کی وجہ سے امت ٹکڑے ہو رہی ہے، مثلا خلافت کا مسئلہ ہے، چلیں کہ بھئی نبی کے بعد خلیفہ کون ہو، نبی کے بعد لیڈر کون ہو، نبی کے بعد امام کون ہو، نبی کے بعد رہبر کون ہو، اختلاف تو ہے نا، یہ تو طے شدہ اختلاف ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم خود اس کو حل کرنے لگیں، خود دلیل دیں، یہ دلیل ہے اور وہ دلیل ہے، کوئی ضرورت نہیں. ہم سب کے سب تمام مسلمان پیغمبر کے پاس آ جائیں اور آ کر کہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، آپ فیصلہ کیجئے، آپ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمارا رہبر کون ہوگا، بجائے سے کہ ہم خود فیصلہ کرنے لگیں. نبی جو فیصلہ کر دے اس کو تسلیم کر لیں، کتنا آسان ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ جو شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک بس یہی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ خدا دو ہیں. ایک شرک خفی بھی ہے جس کا ایک ہلکا سا اشارہ اس سے پہلے کی ایک آیت میں آیا تھا، اور اس میں ایک میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. شرک خفی ہے، ایک خفی شرک بھی انسان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اس کو اندازہ بھی نہ ہو اور وہ اس کو انجام دے رہا ہے. تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس شرک کے خفی سے. اور شرک خفی یہی ہے کہ ہم غیر اللہ کو اپنا حکم بنائیں. مفصل لفظ مفصل استعمال ہوا، تفصیل کے ساتھ قرآن میں تمام احکام موجود ہیں، لیکن یہ احکام ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان ان احکام کا استنباط نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم جو ہے صحیح سورس سے آنا چاہیے. اور وہ بہترین سورس کون ہیں؟ صرف اہل بیت ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے صاف صاف کہہ دیا تھا امت سے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس قرآن کی جو تفصیل هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس تفصیل کا علم ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جن کے پاس علم کتاب ہے، اور علم کتاب کا دعویٰ کوئی بھی نہ کرے جب تک پیغمبر اس کو سند نہ دے کہ ہاں اس کے پاس علم کتاب موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں اور جا کر ان سے کتاب کا علم حاصل کریں، اور وہ کوئی نہیں سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. اب یہاں ایک جملہ ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ تو بظاہر خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، بات رسول اللہ سے کہی جا رہی ہے، اور واحد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ، جمع کا صیغہ بھی نہیں. تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد براہ راست خود پیغمبر ہی ہیں کہ نبی تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. اب سوچیں کہ جو پوری کائنات کا شک دور کرنے آیا ہو اسے کیسے شک ہو سکتا ہے، اور کس چیز میں شک ہوگا؟ اپنے ہی پیغام میں شک ہو جائے گا، اللہ کے تعلق سے شک نبی کو ہو جائے گا، اور اللہ کو منع کرنا پڑے تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. نہیں، ہم اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکے ہیں، اس طرح کی متعدد آیات آ چکی ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی آیت آئے جس میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہو براہ راست، ایسی آیات میں خطاب نبی سے ہوتا ہے، مراد امت ہوتی ہے. اور یہ متفق ہے، یہ بات متفق تمام یا اکثریت میں کہہ سکتا ہوں مفسرین اور علماء اور محققین کی اس سے اتفاق رکھتی ہے کہ اس طرح کی آیات میں پیغمبر مراد نہیں ہے، ورنہ دین تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو نبی مراد نہیں ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اب دوسری آیت ہے 115 کہ تمہارے رب کا کلمہ سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اب یہ کلمات کیا ہے؟ تمہارے رب کا کلمہ سچائی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. تو یہاں پھر وہی ہے کہ اس سے مراد مختلف مفسرین نے مختلف مفاہیم لیے ہیں، اور ان میں سے کچھ مفاہیم ایسے ہیں کہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. مثلا کلمے سے مراد قرآن ہے،
تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلمہ یعنی قرآن سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پورا ہو چکا ہے. اٹس فائن، بالکل صحیح، لے سکتے ہیں اس کو. اس سے مراد حکم اور فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ یا اللہ کا حکم ہے. تو تمت کلمۃ ربک یعنی تمہارے رب کا جو کلمہ ہے، حکم الہی ہے، وہ پورا ہو چکا. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 33 میں ہے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. یہ ریفرنسز قرآن میں اس کلمے کے تعلق سے متعدد جگہ آپ کو ملیں گے. ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد دین ہے، مذہب ہے. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہے. تو کلمہ سے مراد ہے نا اللہ کا دین بلند رہے گا. تو ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا یہ بھی لیا جا سکتا ہے مفہوم، حکم بھی قرآن بھی، کوئی بات نہیں. اس سے مراد عام کلام الہی ہے، عام کلام. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ پوری آیت جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 یہاں ہے. اور متعدد مقامات پر کلمے سے مراد ریگولر گفتگو کا کلمہ بھی ہو سکتا ہے. تو کلام، ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے تو ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں. وعدہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، سورہ اعراف کے 137ویں آیت میں. وہاں کلمے سے مراد جو ہے وہ وعدہ الہی ہے کہ وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا. تو اب دیکھیں نا ایک ہی لفظ ہے مگر اس کے متعدد مفاہیم سامنے آ رہے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مفاہیم کنٹراڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کرتے. اگر کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم کو کوئی ایک قول منتخب کرنا پڑتا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے، وہ نہیں ہے. لیکن یہاں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس سے مراد قرآن بھی ہے، حکم الہی بھی ہے، حجت بھی ہے، کلام بھی ہے، وعدہ بھی ہے. سب چیزیں اللہ کی مکمل ہیں، تمام ہیں، اور ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. مگر یہاں پر ایک اور مفہوم ہے کلمے کا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی کبھی ضد میں انسان کسی حقیقت کا انکار کر دیتا ہے، ورنہ اس میں بھی اختلاف نہیں، اس لیے کہ قرآن سے اس کی دلیلیں موجود ہیں. اس سے مراد حجت الہی ہے، کلمے سے مراد حجت اللہ، اللہ کی حجت. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی حجت سچائی کے ساتھ تمام ہو گئی، اتمام حجت ہو چکی ہے، حجت الہی پوری ہو چکی ہے. اب یہ حجت کیا ہے، حجت کسے کہتے ہیں؟ تو حجت دو طرح کی ہوتی ہے اللہ کی. ایک خاموش حجت ہوتی ہے، ایک بولتی ہوئی حجت ہوتی ہے. حجت صامتہ ہے، حجت ناطقہ ہے. حجت صامت حجت جو ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نازل کرتا ہے، یہ حجت الہی ہے، کتاب ہے، یہ قرآن حجت الہی ہے. اور ایک بولتے ہوئے حجتیں، ناطق حجتیں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور وہ ہیں انبیاء اور اولیاء علیہ السلام. تو نبی حجت الہی ہے اور حجت کلمہ ہے، لہذا نبی کلمت اللہ ہے. ولی یعنی جسے اللہ معین کرے، ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ سب کلمات اللہ ہیں، یہ کلمت اللہ ہیں. آپ کہیں کیا کلمت اللہ؟ کلمہ تو لفظ کو کہتے ہیں. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ بالکل صحیح ہے، لفظ جو زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ جو زبان سے نکلے اس کو کلمہ کہا جائے. کلمہ یعنی صرف لفظ ہی کو کلمہ کہا جائے، ایسا نہیں ہے. کلمہ عام ہے، لفظ خاص ہے. ہر لفظ کلمہ ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر کلمہ لفظ ہو. لفظ کہتے ہی عربی میں اس کو ہیں جو زبان سے نکلے، منہ سے نکلے، اسی لیے اس کو تلفظ. یہ تلفظ کیسا ہے؟ پروننسیشن، یعنی جو زبان سے آپ پروناؤنس کر رہے ہیں. لیکن کلمہ پروناؤنسیشن کو نہیں کہتے. کلمہ کا مفہوم عام ہے، وسیع تر ہے، مور کمپریہنسو.
تو کلمے سے مراد نبی یا امام بھی ہو سکتا ہے، اور حجت الہی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ تمہارے رب کا کلمہ مکمل ہو چکا، ہم نے تمہارے لیے انبیاء بھیجے، حجت ہماری تمام ہو گئی، ہم نے تمہارے لیے لیڈرشپ کا انتظام کیا، ہم نے کیا، اب تم اس کو مانو یا نہیں مانو، لیکن ہم معین کر چکے ہیں، نبی بھی ہم معین کر چکے ہیں۔ لوگوں نے نبی کا انکار کیا، اس سے پہلے کی آیت کہہ رہی تھی کہ ہر دور میں ہر نبی کے دشمن بھی ہوئے ہیں، نہ صرف انکار کرنے والے، ایک ہے کہ نہیں مان رہا ہے، چلو ٹھیک ہے نہیں مان رہا جو خاموش بیٹھو گا، نہیں بھی مانے گا اور ضد بھی کرے گا اور آ کر جنگ بھی کرے گا اور لڑائی بھی کرے گا اور قتل بھی کرے گا انبیاء کو، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اسی طرح اماموں کے تعلق سے ہوگا، انبیاء کے جو اوصیاء اللہ نے معین کیے وہ اللہ نے کیے، وصی بھی خدا بناتا ہے، ان کا بھی لوگوں نے انکار کیا، کوئی بات نہیں، انکار کرو گے تو یہ حجت الہی ہیں، یہ کلمت اللہ ہے۔ اب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے بھئی، آپ کلمہ تو عام طور پر جو ہے وہ لفظ کو کہا جاتا ہے، آپ کسی انسان کو کیسے کلمہ کہہ دیں گے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ہاں بالکل صحیح سوال ہے آپ کا۔ تو آئیے پھر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 پڑھ لیجئے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں اگر آپ حضرات کو یاد ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ بلا شبہ مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، القاها الی مریم وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کو عطا کیا، وروح منہ اور اس کی روح ہیں، رسول ہیں، کلمہ ہیں، روح ہیں، تو رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ تو عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، کیوں کلمت اللہ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یا تو یہ کہا جائے کہ ہر ہادی اللہ کا کلمہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہادی ہی ہو سکتا ہے جو کلمت اللہ ہو، ورنہ وہ کلمت اللہ اگر نہیں ہے تو وہ ہادی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہو یا نبی کا وصی ہو، کیونکہ دونوں کا کام ہدایت ہے۔ اب اسی کی تائید میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بلکہ متعدد روایات ہیں اس کے تعلق سے، اصول کافی میں بھی ہیں، تفسیر صافی میں اس کا ذکر ہے کہ امام وقت جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے قبل شکم مادر میں امام وقت ہر بات سن سکتا ہے، وہ شکم مادر میں ہے مگر سن رہا ہے، اس لیے کہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، وہ کلمت اللہ ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ امام شکم مادر میں سنتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کاندھوں پر، اور ایک روایت کی روشنی میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یہ آیت ہر امام کی پیشانی پر یا اس کے کاندھوں پر یعنی بازو پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، نقش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، کیوں کہ اس لیے کہ یہ حجت الہی ہیں، حجت تمام ہوئی، کلمہ تمام ہوا، یعنی اللہ کے حجت تمام ہوئی۔ اس کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب امر امامت کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے یہ امام، تو اس کے لیے اللہ ایک عمود نور پیدا فرماتا ہے، نور کا ایک عمود، ایک پلر نور کا، ایک ستون پیدا فرماتا ہے جس سے وہ تمام روئے زمین کے ہر شہر کے لوگوں کے اعمال کو دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ روایتیں جس وقت اس زمانے میں بیان کی گئی تھیں تو ابھی بھی کتابوں میں اس پر اعتراضات موجود ہیں
اور آج بھی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن آج کم کر سکتے ہیں، پہلے موجود تھیں۔ یہ کیا عمود نور پیدا کرتا ہے، یہ کیسا عمود نور پیدا کرتا ہے کہ اس کو دیکھے تو پوری دنیا کی چیزیں دکھائے۔ آج اس طرح کے نور کے جو عمود ہیں، اس سے عام انسان ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کے حالات کی خبر رکھتا ہے، اور یہ وہ عمود نور ہیں، یہ وہ اسکرینز ہیں کہ جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی نور کی اسکرین ہے۔ ان اسکرینز پر آپ دنیا بھر کے حالات، کہاں کیا ہو رہا ہے، آپ نے ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ لیا، آپ نے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر دیکھ لیا۔ تو یہ انسان کی بنائی ہوئی اسکرین، انسان کے بنائے ہوئے عمود نور اگر اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں کہ اس کو عام انسان اس کے ذریعے سے دنیا کی خبر رکھ سکتا ہے، تو اگر اللہ عمود نور قائم کرے وہ بھی اپنی حجت کے لیے، تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ وَهُوَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے کلمات میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہے نا، کلمات کلمے کی جمع ہے۔ اللہ کا کلمہ تمت کلمت ربک، تمہارے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا، لیکن اللہ کے جو کلمات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اللہ کے کلمات میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمت اللہ، اس سے مراد صرف، اگر ہم صرف قرآن میں محدود کر دیں کہ صرف اس سے مراد قرآن ہے، تو یا تو آپ کہیں کہ قرآن نہیں، آیات ہیں، آیت ہے۔ اگر آیتیں ہیں تو وہاں واحد کا صیغہ ہے، کون سی آیت مکمل ہوئی؟ اگر اس سے مراد قرآن ہے تو یہاں جمع کا صیغہ ہے، کیا ایک سے زیادہ قرآن ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد حجت الہی ہے۔ حجت ایک بھی ہے، حجت دو بھی ہیں، حجت 12 بھی ہیں، حجت 14 بھی ہیں۔ تو لا مبدل لکلماتہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ اس سے آیات الہی مراد نہیں ہے، نہیں، مراد ہیں، لیکن اس کا انکار نہ کیا جائے کہ اس سے حجت الہی مراد نہیں ہے۔ اللہ کی حجت اور قرآن دونوں اس سے مراد ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہ آپ قرآن میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور قرآن کی جگہ ان کہا کہ مجھ کو یہ سورہ پسند نہیں ہے، میں یہ والا سورہ لے آتا ہوں بنا کر، آپ نہیں بنا سکتے، آپ نہیں لے کر آ سکتے۔ اسی طرح آپ کوئی نبی نہیں بنا سکتے، اسی طرح آپ کوئی امام نہیں بنا سکتے، آپ اپنی طرف سے کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتے، آپ نبی کا وصی نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے لیے جو چاہیں بنا لیں، نبی کی نسبت سے آپ کوئی چیز، آپ کو حق نہیں ہے بنانے کا کہ یہ نبی کے وصی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ نبی کے وصی بنانے والے۔ آپ اپنا حاکم بنا لیجئے، یہ میرے حاکم ہیں، یہ میرے پرائم منسٹر ہیں، یہ میرے پریزیڈنٹ، اس فائن، آپ کے ہوں گے، لیکن یہ پریزیڈنٹ اللہ کی طرف سے ہیں، رسول کی طرف سے، اس طرف نسبت مت دیجئے، اس نسبت کا آپ کو حق نہیں ہے دینے کا۔ لا مبدل لکلمات، اللہ جس کو معین کر دے اسے کوئی بنا تو کیا سکتا ہے، بدل بھی نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو یہ نظریہ مانتے ہیں، اکثریت کا نظریہ تو یہ ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ وہ بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بات کی آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر بھی خطاب پیغمبر سے ہے، لیکن مراد پوری امت ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی، اس دنیا میں اکثریت کی اگر آپ اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو تمہیں راہ راست سے یہ گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کو کبھی معیار نہ بنایا جائے حق اور باطل کے لیے۔ یہ کہا جائے چونکہ یہ اکثریت میں لہذا حق ہیں۔ اب یہ مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ڈیموکریسی میں اب یہ ایک دشواری ہے کہ جو اکثریت جس کو بنا لے تو ٹھیک ہے، اس کو اپنے حد تک اپنی ضرورتیں، جو تمہاری دنیاوی ضرورتیں اس حد تک محدود رکھو، اس لیے کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ ایک بہترین طریقہ ہے تمہاری نظر میں، تمہارے لیے، چونکہ تمہارا کمیونیکیشن اللہ سے نہیں ہے،
تو اپنے الگ سے اگر اپنے لیے کچھ بنا رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے، وہاں تک کر لو، لیکن یہ حق انسان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ بات سچ ہے، چونکہ بہت کم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ان تطع اکثر من فی الارض، خطاب نبی سے ہے، مراد امت ہے، یعنی امت سے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ ضد کرے نہیں نبی سے کہا جا رہا ہے، تو سوچ لو جب یہ بات نبی سے کہی جا رہی ہے کہ اکثریت کی پیروی نہ کرنا، تو تم اور ہم کیا چیز ہیں پھر اس کے بعد؟ ہمارا پھر کہاں کوئی شمار ہوگا جب نبی سے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں نبی سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، خطاب نبی سے ہے، مراد ہم لوگ ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اکثریت کو مت معیار قرار دینا، یضلوک عن سبیل اللہ، تمہیں اکثریت جو ہے گمراہ کر سکتی ہے، اور اکثریت اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ اکثریت گمراہ رہی ہے۔ کیوں ان یتبعون الا الظن، اس لیے کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف گمان، امیجنیشن جو ان کے ہوتے ہیں، بس اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی۔ ایک بات سوچ لی، دماغ میں آ گئی، بس اس کی پیروی شروع کر دی۔ اب وہ دماغ میں جو بات آئی ہے صحیح ہے غلط ہے، بس ظن کی پیروی۔ ظن جو ہے اس گمان، یعنی گمان کا وہ حصہ ذہن میں آنے والے وہ تصورات جو یقین سے کمتر منزل پر ہوں۔ یقین نہیں ہے ایک چیز کا، بس گمان ہے، اس کو کہتے ہیں ظن۔ یقین آ جائے تو پھر ظن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے مؤمن کو یقین پیدا ہو، ظن میں نہ رہے، گمان میں نہ رہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا، نہیں، یہ ہے فیصلہ کن۔ یہ چیز قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے اور اہل بیت سے حاصل ہو سکتی ہے، بس اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ہم کو نبی سے ملے ہیں اور نبی ہم کو اللہ سے ملے ہیں۔ تو خدا سے یہ چیز مل سکتی ہے صرف آپ کو یقین کی منزل۔ اگر خدا سے جدا ہو جائیں گے، ہم اللہ سے الگ ہو جائیں گے، تو اللہ سے الگ ہوتے ہی پھر ہم ظنیات میں پہنچ جائیں گے، گمان کی وادی میں جو ہے بھٹکتے پھریں گے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ خرص کہتے ہیں اندازہ کرنے کو، اپروکسیمیٹلی آپ کوئی بات کہیں، یہ کتنا اپروکسیمیٹلی یہ بات ہے، اندازن ایسا ہے، اندازن ویسا ہے، یہ اندازے لگانا، اندازے مت لگاؤ، صحیح فیگر بتاؤ، ریئل فیگر کیا ہے۔ تو جہاں انسان کا کنیکشن خدا سے ٹوٹتا ہے وہاں اس کے پاس وہ ریئل فیگرز ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ صرف اندازے لگاتے رہتا، ہو سکتا ہے یہ وہ اتنا ہوگا، اتنے کی بات مت کرو، سیدھے بتاؤ کیا ہے۔ یہ چیز صرف خدا سے مل سکتی ہے، اور خدا سے جبھی ملے گی جب ہم رسول سے لیں گے، اور رسول سے جبھی ملے گی جب ہم قرآن سے اور اہل بیت سے لیں گے۔ یہ ایک ہائرارکی ہمارے پاس موجود ہے، بالکل سیدھی۔ ان ربک، اب مسئلہ آخر میں پھر یہ آتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی بات دوسروں تک پہنچائیں، جو نبی کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ زیادہ بہت مت سوچیں کہ ہم سب ہی پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیسے ہو جائیں گے؟ ہاں خواہش رکھیں، کوئی بری بات نہیں ہے، کوشش کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی زیادتی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یہ تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکنے والا ہے۔ یضل، کچھ آیات میں ہے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، سورہ نحل کی آیت ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں، اور یہاں کہا جا رہا ہے پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس، دونوں مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے،
کون ہٹ جائے، کب ہٹ جائے، کیسے ہٹ جائے؟ آج بڑے بہت مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے ہٹ گئے، آپ کو کیا پتہ؟ تو انسان کو نہیں معلوم، صرف انسان دعا کرے جو مومن ہے کہ وہ ایمان پر مرتے دم تک قائم رہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گمراہ اور ہدایت یافتہ ہم فیصلے نہ کرتے پھریں، خدا جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور خدا جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اس کی نظر میں ہدایت یافتہ ہے، اور ہم کو گمراہی سے محفوظ و محمود رکھے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔